السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ باہر -X سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے جیکٹ اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ مجھے یہ ہیٹنگ سسٹم بند کرنا پڑتا ہے، اس کی آواز آتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے بولے ہیں، اندھے بولے کانے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا ہوا ہے پاکستانیوں کو تقلید میں، کلٹ میں بالکل ہی بیکار ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ کل 12 بجے سے 4 بجے تک میں نے صبح کل دیکھا ٹیمپریچر 0 ڈگریز رہنا تھا، تو میں نکلا اور پھر الحمدللہ 6 میل واک کی۔ میں کوئی 2.5 گھنٹے میں یہ 6 میل میں نے کر لیے تھے۔ کوئی 20 سے 30 منٹ میں 1 میل کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فٹنس دی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ آج مجھے صاحب نے ایک واٹس ایپ پہ بھیجا کہ جس میں تھا کہ حضرت وہ ایک ریبی کا یا ایک پریسٹ کا تھا کہ جی یہ اسماعیل کی اولاد ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے، تو اس کا ضرور کچھ کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اسپرچل پاورز ہیں، ہمارے پاس اسپرچل پاورز نہیں۔ اور بڑا اس نے ایگزامپل اسپرچل پاورز کا کیا کہ یہ بڑی خوشی سے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ حالانکہ ریبیز کے پاس قبالہ کا علم بھی تھا، اور اسپرچل پاورز سے مجھے یاد ٹرمپ آ جاتا ہے کہ اسپرچل پاورز بیسیکلی آر یونیورسل ٹروتھس available in any religion. Those spiritual powers, that truth actually passes through all those religions. At the essence or at the ethos of all those religions are those spiritual powers declaring, defining God within. ناٹ باہر ایک مولوی کی طرح خدا بنا کے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کری۔ ویسے بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ حضرت ابراہیم کا سارا سے بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو سارا نے جناب صاحب ہاجرہ انٹروڈیوس کرائی، اس سے بچہ ہو گیا اسماعیل۔ بچے کو پھر سارا سے بھی بچہ ہو گیا، تو بچے کو اتنی دور وہ اسرائیل سے بھی پار، وہ مکہ، وہ ادھر بھیج دیا جناب صاحب۔ اور وہاں وہ ایڑیاں رگڑنے کا معاملہ، جو پانی کا، آب زمزم کا سارا وہ اسپرچل پارٹس کا سارا معاملہ ہے، ادھر اسحاق سے آئزک سے چلتا رہا۔ غالباً ابراہیم کی تیسری وائف بھی تھی، اور جب سارا فوت ہو گئی تھیں اور ان سے بھی کچھ بچے تھے، لیکن انہوں نے اپنی انہیریٹنس اسحاق کو دی تھی۔ اور ادھر آپ کو پتہ ہے کلندری تھی، ادھر پراپرٹی کے معاملات نہیں تھے اسماعیل کی طرف۔ تو دو چیزیں یس مسلم ورڈ میں، ایک سیکریفائس جہاد کی اور ایک کلندری کی فقیروں کی۔ اسی لیے مسلم ورڈ کے لوگ بابا فرید، دادا صاحب اور یہ بزرگ جتنے بھی آئے، اٹ واز ایزی فرام دا مسلم ورڈ ٹو ٹریڈ آن ٹو اسپرچل پاتھ۔ ویسے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور امام جعفر صادق میں بہت زیادہ اسپرچول نالج تھا۔ محمد مصطفیٰ میں بہت زیادہ اسپرچول بلیسنگ تھی، انلائٹنڈ تھا، شعور مقدسہ نے ان کو معراج پہ لے گئے۔ ٹھیک ہے جی، معراج شریف کا جو واقعہ ہے، کانشسنس، جیسے کل ایلون مسک بھی کہہ رہا تھا کہ کانشسنس کو مارس میں لے کے جایا جائے۔ بابا ماسک فزیکلی تو کانشسنس مارس میں نہیں جا سکے گی، یس ادھر بیٹھے نظر چوہان مارس پہ بھی جا سکتا ہے اور گیلیکسیز پہ بھی ٹریول کر سکتا ہے، بیکاز ہی بلیوز ان اے کاسمک ڈانس۔ خیر آتے ہیں ٹاپکس کی طرف۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور اور ان سب کو اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اٹ ول بی اے چینج عمران خان۔ اونلی ایک چیز عمران خان کی پکی ہوگی کہ عمران خان بیگم صاحبہ کے ساتھ بڑے کلوز رہیں گے۔ آئی ڈونٹ نو ویدر بیگم صاحبہ ول بہیو ان فیوچر by disconnecting herself from Gogi اور عثمان بزدار and corrupt characters. Time will tell، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان اب بہت جلد حکمرانی کی طرف گامزن ہے، اور اس میں سارے کا سارا معاملہ امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کل امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ رچرڈ گرینل
پریس کانفرنس میں موجود تھا. لوگ بڑے پریشان ہوئے, پاکستان میں لوگ بڑے حیران ہوئے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا رچرڈ گرینل کتنا پاورفل آدمی ہے, اینڈ واٹ ڈز ٹرمپ ایکچولی مینس. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ٹرمپ نے جناب صاحب کل ہی ایک ایگزیکٹو آرڈر تو منڈے کو سائن کر دیا تھا. کل ایک میمو ٹو آل دی ایمبیسیز, یو ایس ایمبیسیز ورلڈ اوور دیا گیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کسی قسم کی ایڈ, یونائٹڈ اسٹیٹس کی کسی قسم کی ایڈ ٹو اینی کنٹری, یو ایس ایڈ ہو, لیبر آئی ایل او کی طرف کسی چیز, ملٹری ایڈ ہو, وہ 90 دن کے لیے روک دی جا رہی ہے. اور انٹرسٹنگلی 2 کنٹریز کو اسے ایگزیمپٹ کیا ہے, اسرائیل کو اور ایجپٹ کو. آپ دیکھیں ایجپٹ وہ واحد ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے جس کو کہ امریکہ ہی لایا تھا, کیونکہ امریکہ کو بہت شدید خطرہ تھا مورسی سے, اور اسرائیل کو بہت خطرہ تھا. اینڈ کیونکہ پرو اسرائیل ہے سیسی, اس لیے سیسی کو اپروول مل گئی ہے یو ایس سے, اور کسی کو نہیں ملی ہے. سوڈان کے خلاف سینکشنز لگا دی گئی ہیں, برما کے خلاف آلریڈی سینکشنز ہیں, اور اگر منیرہ مستری سور نہ مانا تو پاکستان شوڈ بی پریپیئرڈ فرام نیکسٹ ویک فار دا سینکشنز. میرے خیال کے مطابق اس وقت منیرہ مستری سور باہر کسی سیف کنٹری میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. یو اے ای سے اس کی بات چیت جاری ہے کہ ادھر پناہ لے لے یا کہاں پناہ لے لے. اب اس کے علاوہ اس کے پاس بالکل کوئی چارہ نہیں رہا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ ایڈ ویڈ والا معاملہ, آپ کو سمجھ آئے گی لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کی چدائی. لائک ڈیموکریٹس وانٹیڈ کہ زیادہ سے زیادہ ایڈ دی جائے. مجھے یاد ہے ایک پروگرام رضا رومی چلاتا تھا, یہ حرام زادہ رومی ٹوپی والا, ریاض, جسٹس ریاض کا بیٹا چیف جسٹس باپ تھا, اور یہ ایک جسٹس کا پروگرام چلاتا تھا. ڈیفیڈ کے پیسے سے آسٹریلیا اور امریکہ کے بیسیکلی پیسے تھے. آسٹریلیا نے ایک اس پہ لگا ہوا تھا انچارج, جس کی یہ خوشامد کرتا رہتا تھا. ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام تھا 2001-2 کی غالباً میں بات کر رہا ہوں, 3-4 کی بات کر رہا ہوں یا 5 کی. ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام تھا, اور دیکھیں اس نے ایکسیس ٹو جسٹس, اس سے پوچھیں اس حرام زادے سے, یہ کئی ٹی وی شوز پہ رضا رومی کتے کا بچہ رومی ساتھ, ہمارے بہت پیارے ڈاکٹر نجیب ہیں, ان کا انشاءاللہ میں 12 تاریخ کو اب لندن جا رہا ہوں, فروری, انہی کا میں گیسٹ ہوں گا. وہ ان کو تو رومی کہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو رومی لکھتے ہیں, بڑا فخر ہوتا ہے. انہوں نے ان پریکٹس رومی کی لائف اپنے آپ پہ امپوز کی. اوکے فائن. یہ حرام زادہ کٹے کا بچہ دیکھیں, کرپٹ آدمی. ادھر اس کو میں نے دلتیاں ماری, پھر امریکہ سے دوڑ گیا, کیونکہ اس کا لڑکیوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا. وہ نیا دور میں بھی لڑکیاں لے آتا ہے, پھر رات کو ٹانگیں اٹھاتا ہے, پروڈیوسر دوڑا آتا ہے, سر اس عورت نے ٹانگیں اٹھا دی ہیں, آ جائیں آپ. یہ بیٹھا رہتا ہے صبح تک کہ لڑکی ٹانگیں اٹھاتی ہے کہ نہیں. کتنے کتے چور لبرل ڈیموکریٹ ہے. وہ شہری رحمان جس کو رچرڈ گرینل نے بھی رکھا, وہ ایک جناح فاؤنڈیشن کی کیا بنائی پھر رہی تھی کتی, ادھر سے پیسے کھا رہی تھی ہر جگہ سے. اور کیوں ایزیلی پیسے مل جاتے تھے کہ شیئر واپس ان لوگوں کو چلے جاتا تھا. ٹرمپ نوز دیز تھنگس. اس پہ اس نے کہا جی 90 دن, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ویدر یہ پروگرامز یوزفل بھی ہیں یا نہیں, اور ان کو ٹائی کریں گے ان کی گورننس کے ساتھ. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ گورننس اگر اچھی ہے اس کنٹری میں. لو پاکستان میں تو ماشاءاللہ کوئی بھی گورننس نہیں ہے. وہ تو ملک ریاض کوئی ٹرمپ بلا لے تو ملک ریاض بتا دے گا کہ پاکستان کی گورننس کا ماڈل کیا ہے. لہٰذا آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ گئے. دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ رچرڈ گرینل نے کیوں گولہ باری بند کی, اس لیے کہ ہی نیو کہ گولہ باری کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اب تو اسے پتا تھا کہ جناب صاحب جو ہم کرنے جا رہے ہیں انہوں نے گر جانا ہے. آپ اس کے ورڈز مارک کریں, وہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں
زلمے خلیل زاد، یہ شاید امریکہ کا امبیسڈر آ جائے یا ایف پاک افیئرس کا وہ کنسلٹنٹ یا ایڈوائزر ہو ٹرمپ کا، ایف پاک کا، افغانستان اور پاکستان معاملات کا. اس کے جو الفاظ تھے کہ ان آرڈر ٹو سیو پاکستان فرام میلٹ ڈاؤن سے پاکستان کو بچانے کے لیے، اندازہ لگائیں the meltdown has started. عمران خان جیسا بندہ یس اگر آ جائے، الیکشن ہو جائے، یس وہ 90 دن کے بعد نیگوشیٹ کر کے دوبارہ امریکن ایڈ واپس لے سکتا ہے. نن ایلس. انہوں نے کوشش کی محسن نقوی نے ادھر کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، آپ کے ٹٹھے اٹھائیں گے، جو کچھ آپ کہتے ہیں سر کریں گے، آپ کے لیے ساری جنگیں کریں گے. عمران خان تو طالبان خان ہے کچھ. ٹرمپ نے بہت ٹکا کے بن سلمان کا ٹوہا مارا ہے، سعودی شہزادے کا بھی ٹکا کے ٹوہا مارا ہے. $600 بلین لیے، کہا بہت کم ہے، مزید دو، اور کہا تیل کی قیمت کم کرو. ہی مینز بزنس. اب کوئی امریکہ کو تھوک نہیں لگا سکے گا. اب امریکہ ریئل ٹرمز میں پروگریس کرے گا. امریکہ کے اندر سے بھی کرپشن ختم ہوگی. وہ بابے تھے 77 سال کے کانگریس مین جن کو پرانے تعلقات پر ایمبیسی نے پکڑ لیا اور محسن نقوی کے پیش کر دیا، اور محسن نقوی نے کہا جی یہ دونوں میرے ساتھ مل گئے ہیں. ان دونوں بابوں نے کہا فری عمران خان. اسٹے ٹیونڈ. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، کرم کرے گا. میرے خیال میں پاکستان میں ہفتہ 2 میں معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. 12 فروری کو میں لندن شفٹ ہو رہا ہوں، اور جب بھی پاکستان میں تبدیلی ہوتی ہے دین آئی ول موو ٹو پاکستان. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے